اب ہے سورہ انعام، یہ مکی صورت ہے اور 12 سال گزر چکے تھے نبوت کو آئے ہوئے، آپ پر ظلم ستم بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، سورت اتاری ہے، اور اس میں توحید آخرت کے پورے دلائل دیے گئے ہیں، تبلیغ کے لیے بھی پورے، اور جو کفار مکہ جس توہمات میں پڑے ہوئے تھے اس کا جواب بھی اس میں دیا گیا ہے، اور اخلاقی تعلیمات سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کو یہ بیک وقت اتری ہے پوری کی پوری، اور 70,000 فرشتے تسبیح کرتے ہوئے اس کے ساتھ اترے ہیں۔ کتنی دیکھیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اس سورت کو پڑھ رہے ہیں جس کو 70,000 فرشتے تسبیح کرتے ہوئے اترے ہیں، اور بیک وقت اتری ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں اتری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، یہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس لیے ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی بھی اسی نے بنائی۔ کتنی بڑی ذات ہے، تو ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر بھی جنہوں نے کفر کیا، یعنی اتنی نعمتیں، زمین بنائی، آسمان بنائی، اندھیرے بنائی، روشنی بنائی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے کو ہیں کہ وہ پھر بھی ربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ سب کچھ تو مالک نے کیا، لیکن اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، پھر اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، اور پھر تمہارے لیے مقرر کر دی ایک مدت زندگی کی، مٹی سے بنایا ہے۔ ہم بول رہے ہیں سب کچھ، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، ساری نسل انسانیت اسی میں ہے، اور ہماری بھی ساری غذائیں جو سب مٹی سے ہیں، تو بنائی تمہیں مٹی سے، اور پھر تمہارے لیے کیا؟ ثم قضى اجلا، ایک وقت مقرر کر دی زندگی کی، واجل مسمى عنده، اور پھر ایک اور وقت معین ہے اس کے پاس، یہ قیامت کا، یعنی زندگی کی اجل ہے، کتنی زندگی ہے سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور ایک دوسرا اجل قیامت کا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، اور جس میں تم لوگ شک کرتے ہو اس مدت میں، یعنی قیامت پر تم لوگ یقین نہیں کرتے۔ هو الذی فی السماوات والارض، اللہ وہی ذات ہے، یعنی اللہ وہی ہے، اللہ جس کو واحد ہے، لا شریک لہ ہے، فی السماوات والارض، جو زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے، ہر جگہ وہی ہے۔ یعلم جہرکم، وہ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے، اللہ ہر جگہ تو وہی موجود ہے نا، تو وہ جانتا ہے سرکم و جہرکم، جو تم چھپاتے ہو اور جو چیز ظاہر کرتے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَمَا تَحْتِهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور وَمَا تَحْتِهِم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیَةٍ من آیات ربہم، رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، الا مگر کانو، وہ ہوتے ہیں، انہا، اس سے موردین، اعراض کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی بھی نشانی، کوئی بھی حکم آتا ہے تو یہ اس کے اعراض کرنے والے ہوتے۔ کیوں؟ حالانکہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا، حاکم وہی ہے، اس سے تم اعراض کرتے ہو۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، اور جو کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا لوگوں نے، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آیا تھا، فسوف یاتیہم، تو ان قریب ہم لائیں گے ان کے پاس، انباء، وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق بناتے تھے۔ کون سی خبریں لے کر آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے،
وہ یہ کہتے تھے چند دن کے ہیں، لوگ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دین اسلام جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا دنیا میں، تو اس کا یہ لوگ مذاق بناتے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جب حق ان کے پاس آ گیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حق کے ساتھ یہ چیز ثابت کر دی گئی کہ مسلمان غالب ہو گئے، انہوں نے ہجرت کری، مدینے میں ایک اسٹیٹ ان کا مقرر ہو گیا اور اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، جب آیا تھا یہ سب پیغام تو اس کا انہوں نے مذاق بنایا تھا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، لیکن اب جتنی خبریں ہیں وہ سب ان کے سامنے آ جائیں گی جس کو مذاق اڑاتے تھے، یعنی اسلام ترقی کر رہا ہے، مدینے کی ایک ریاست بن جائے گی جہاں یہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ علم یرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے بہت بڑے بڑے ٹھکانے دیے تھے زمین میں، ما لم نمکن لکم، وہ اتنے بڑے ٹھکانے ہم نے تمہیں نہیں دیے۔ یعنی اے مکہ والو جو تم اسلام نہیں لا رہے ہو تو تم غور کرو ان بستیوں پر جو بڑی بڑی شاندار بستیاں تھیں، بڑی عالیشان بستیاں تھیں، بڑی ترقی والی بستیاں تھیں، انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کری تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہیں پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے سے اس میں علاقے میں رہتے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہو۔ تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جو تمہارے پاس ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ معلم نمکن لکم، نہیں مالک کیا تمہیں ہم نے ان جیسی چیزوں کا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے انہیں ان کے لیے اتارا تھا آسمان سے بارش اتاری تھی، یعنی آسمان سے بارش کی وجہ سے رزق ہم نے انہیں دیا تھا، ایسی بارش برساتے تھے جو زمین میں رزق ہوتا تھا اس کا۔ تو وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان سے ہم نے ان پہ بہترین بارش اتاری تھی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بہائی تھیں ان کے نیچے سے، یعنی وہ پانی ان کو نقصان نہیں کرتا تھا بلکہ نہروں کی صورت میں ہوتا تھا اور فصلوں میں جایا جاتا تھا اور فصلیں بہترین ہوتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کس لیے؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا گناہ کیے تھے انہوں نے؟ وہ اللہ کے احکامات کے خلاف گئے تھے، نافرمانی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ان سب باتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری بستیوں کو، دوسرے لوگوں کو اٹھا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو تم تو کچھ بھی نہیں ہو، جتنے بڑے بڑے دولت والے وہ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، اور پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے بعد دوسرے قوم کو اٹھا لیا۔ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں بھی اٹھا لے گا اور دوسری بستیوں والوں کو لے آئے گا۔ ہم کیا اللہ کے چاہتے ہیں؟ ہم بھی نافرمانی کریں گے، اللہ ہم سب کو نیست و نابود کر دے گا اور ہمارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو اس کے فرما بردار ہوں گے۔ اس سے آپ نے پڑھا نا، جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، تو نافرمانوں کا حشر اللہ پاک اسی طرح کرتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي الْقِسْطَاسِ فَلَا مَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم نازل کرتے ان پر لکھا ہوا صفحے میں کچھ، فَلَا مَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھتے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارے پاس لکھا ہوا کیوں نہیں اتارتا،
ہم جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن کی باتیں، اللہ ہمارے پاس لکھا ہوا اتار دے، اس میں سب لکھا ہوا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ اگر ہم ان کو لکھے ہوئے احکامات اتارتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو انکار کرنے والے ہوں گے وہ کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس طرح سے کاغذ پہنچا دیا گیا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ اس پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ، ایک اردلی ہوتا وہ آگے آگے چلتا اور بتاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یعنی کیوں نہیں اس کے اوپر ایک فرشتہ اتارا گیا۔ لولا انزلنا ملکن، اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ فرشتے کب اترتے ہیں؟ یا موت کے وقت اترتے ہیں فرشتے، یا عذاب الہی کے لیے اترتے ہیں؟ اب یہاں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو علم غیب ان پہ ثابت ہو جاتا۔ علم غیب بندوں پہ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب فرشتہ اترا ہوا ہے، علم غیب ثابت ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا معجزہ آ گیا ہے، تو معجزے کے بعد اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ بہت ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، ثم لا، فرشتہ اتارتے ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اگر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب الہی میں پکڑ لیتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اتارتے ان پر کوئی فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا، تو ہم اسے انسانی شکل میں تو اتارتے، بھئی کہہ رہے فرشتہ اتارتے تو ہم انسانی شکل میں اتارتے نا۔ وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو وہ اسی شک میں پھر رہتے جس شک میں مبتلا ہے، یعنی انسانی شکل میں فرشتہ اتارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ رسول ہے، تو کہتے نہیں یہ تو انسان ہے، تو وہ پھر بھی اسی شک میں مبتلا رہتے جس شک میں وہ مبتلا تھے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت مذاق اڑایا بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، یعنی کیا گھیر لیا؟ عذاب الہی نے، کیونکہ وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانا کیا تھا؟ اس کے احکامات کے خلاف جانا، نافرمانی کرنا۔ بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے دین کا، قیامت کا، اسی سے وہ سب کھیل لیے گئے۔ قل سیروا فی الارض، تو ان سے کہو چلیں پھریں یہ زمین میں، ثم انظروا، اور پھر دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ یعنی پہلے بھی رسول آئے، لوگوں نے نہیں مانا، عذاب الہی نے پکڑ لیا، چلو پھرو دنیا میں دیکھو کہ ان کے کھنڈرات بھی باقی ہیں یا نہیں ہیں، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے ایسا ہی عذاب تم پر بھی آئے گا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ قل للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ کا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، تو اللہ نے رحمت اپنے نفس پر کیا کر لی ہے؟ مقرر کر لی ہے۔ کتبہ مقرر کر لیا، علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس پر رحمت پر، یعنی سب کچھ ان سے پوچھو کس نے کیا؟ اللہ نہ، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ انہیں عذاب میں کیوں نہیں پکڑ رہا؟ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، مکہ والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ان کے لیے رحم کیا ہے؟ مہلت دے رہا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور وہ لوگ الذین خسروا انفسهم جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کر لیا، وہ اس نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، تو وہ نہیں مانتے اس لیے وہ خسارے میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کا آگے کہیں بھی کوئی فلاح نہیں ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے اور احکامات کے خلاف جا رہے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَهُ اسی کا ہے، یعنی اللہ پاک، یہاں دیکھیے کیسی قدرت کی نشانیاں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وَلَهُ اللہ ہی کا ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے دن اور رات میں۔ کیا ٹھہرا ہوا ہے؟ یعنی جو کام یہ کرتے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، علم بھی رکھنے والا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے ایک باتوں کو بتا رہا ہے۔ اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے تو کیا جانتے ہو؟ اللہ کو نہیں پتا، وہ ایک گھڑی کا علم اسے ہے، کیونکہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب ان سے کہو، قل ان سے کہہ دو، کیا ہے اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اتخذو میں بنا لوں ولین کوئی ولی؟ ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو ولی بنا لوں؟ کیوں بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو ولی بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہی کھلاتا ہے اور وہ اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کتنی بڑی ذات ہے، تو اس ساری صفات رکھنے کے باوجود میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دوسروں سے التجائیں کروں؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں انی امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، کیا ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اولا من اسلم، سب سے پہلا اللہ کے سامنے سر جھکانے والا مسلم، ولا تکونن من المشرکین، اور میں نہ شامل ہو جاؤں مشرکوں میں۔ یعنی نبی کو حکم دیا گیا ہے آپ سب سے پہلے مسلمان بن جائے، نبی کو فالو ہم کرتے ہیں، اسی بات پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو پوری دنیا پھر اللہ کے سامنے جھک جائے گی، کیونکہ نبی سب سے پہلے جھکے ہیں، اس لیے ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں شامل نہیں ہونا، تو ہم کیسے مشرکوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ کب ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے خوفناک دن سے۔ کیوں؟ پھر اس دن عذاب بھگتنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں ہے، قیامت میں جو حساب کتاب لے گا، تو اس دن سے میں ڈرتا ہوں۔ نبی کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس دن سے ڈرنا چاہیے اگر ہم نافرمانی کرے تو۔ میں یصرف عنہ، اور جو بچا لیا گیا اس دن یعنی قیامت کے دن، کس سے؟ یوم اس دن، یعنی وَمَن یصرف عنہ، جو بچا لیا گیا عذاب سے یوم اس دن، فقد رحمہ، تو وہ بے شک اللہ کے رحمت میں آ گیا۔ یعنی قیامت میں جس پر عذاب نہیں آیا تو وہ اللہ کے رحم میں آ گیا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا کامیابی؟ کہ قیامت کے دن اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، وَإِن، اور اگر يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، اللہ پہنچائے تمہیں کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا الا ہو، مگر اللہ۔
اللہ نے تکلیف پہنچائی وہی اس کو دور کر سکتا ہے. وہیں ہم سخ کا، اور اگر وہ پہنچائے تم کو بخیرن کوئی بھلائی، فہو علی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قاہر ہے. قاہر یعنی مکمل اختیار رکھتا ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، پورے اختیارات ہے، چاہے عذاب دے چاہے نقصان کچھ بھی ہے، اپنے بندوں پر وہ مکمل اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کیوں؟ وہ کہ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور خبیر ہے، اس کو ایک ہی چیز کی لوگوں کی خبر ہے، کون کس طرح سے کر رہا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے. کس بات پہ؟ اس بات پہ اللہ کے جو احکامات آ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، ان سے کہہ دو اللہ کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے. شہیدم بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، کیونکہ وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور اس نے وحی کی ہے میری طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کو وحی کے ذریعے اللہ نے نازل کیا ہے مجھ پر. لِأُنذِرَکُم، کیوں؟ تاکہ میں اس سے تمہیں تنبیہ کروں، ڈراؤں تم کو بھی اس قرآن کے ساتھ، وَمَن بَلَغ، اور جس کو بھی قرآن کا پیغام پہنچے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لِأُنذِرَ بِهِ، اس کے ساتھ میں تم لوگوں کو ڈراؤں، اس وقت جو لوگ تھے، وَمَن بَلَغ، اور جس کو بھی یہ پیغام پہنچے اس کو بھی میں یہی پیغام دے رہا ہوں اللہ کا. اور یہ رہتی دنیا تک اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، ایک سنتا ہے دوسرے تک پہنچاتا ہے، تیسرا سنتا ہے، پوری دنیا میں یہ پیغام پھیل رہا ہے. أَإِنَّكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، أَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں. یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ لوگوں سے. أَإِنَّكُمْ، اے لوگو، کیا تم گواہی دیتے ہو، یعنی پہلے تو یہ کہہ دیا نا کہ اللہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے لوگوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، یعنی اے لوگوں اگر تم گواہی دیتے ہو، مکہ والو اگر تم گواہی دیتے ہو، قل کہہ دیجئے لا أشهد، میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی. قل، اور آپ کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، کہ میرا الہ صرف وہی ایک الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ، اور جو بھی تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، میرے سپرد یہ سب نہیں ہے اگر تم شرک کر رہے تو. اور یہ لوگ کون ہیں؟ وہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے دی ہے کتاب. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی و نصارہ. تو آتیناہم الکتاب، جو ہم نے کتاب دی ہے ان کو، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو. یعنی کسی کے نظر میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا یہ میرا بچہ نہیں، اپنے بچے کو دور سے دیکھ کے پہچان لے گا. تو اسی طرح جو کتاب ہے اللہ کی جو ہے اس کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وہی باتیں ہیں جو ان سے پہلی کتابوں میں بھی تھیں. تو یعرفون کما یعرفون ابناہم، اس قرآن کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور خسارے میں کس نے ڈالا اپنے نفسوں کو؟ جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ شخص ہے ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، وکذب بآیاتہ، اس کے آیات کو جھٹلا دے. اللہ پہ جھوٹ گھڑے، یعنی اللہ واحد ہے
جھوٹ گھڑ کے اس کے ساتھ الہ بنا دے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جھوٹ گھڑ کے اس کا بیٹا بنا دیا. تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، وہ کذب بآیاتہ، اور اس کی آیت نشانیوں کو جھٹلا دے. انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے، کبھی فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا تھا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ یعنی دنیا میں اللہ کے برابر شریک کیا تھا نا، اللہ ان کے ساتھ ایسے ہی تھے جیسے اللہ ہوتا ہے. تو اللہ قیامت میں ان سے کہے گا اشرکو جو نے شرک کیا تھا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ ہستیاں کہاں ہیں جن کے ساتھ تم شرک کرتے تھے اور تم گمان رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہمارے مددگار ہیں. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، اب ان کے پاس نہیں کوئی عذر ہوگا اس دن، قیامت کے دن، الا ان قالوا، مگر وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا، رب ہے وہ ہمارا، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے. یعنی دنیا میں بھی جھوٹے تھے، وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. اے اللہ، ہمیں تو زبردست الزام لگایا جا رہا ہے ہمارے اوپر. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو تو کس طرح سے وہ اپنے نفسوں کے خلاف جھوٹ بولیں گے، یعنی اپنے نفسوں کو بچانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ گھڑیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو دنیا میں انہوں نے معبود گھڑے تھے وہ سب وہاں گم ہو جائیں گے، وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے تو وہاں ان کی مدد کرنے والا کون ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے ہیں جو یستمعو، بڑے غور سے سنتے ہیں، الیک، آپ کی بات کو. بظاہر وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں. اچھا کیوں سن رہے ہیں؟ ایک تو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بات کو سن رہے ہیں، دوسرے یہ ہے اس وجہ سے وہ سنتے تھے کہ بظاہر سب پتہ چلے، لیکن دل میں ان کا ہوتا تھا کہ ہم قبول نہیں کریں گے، قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے تھے. اور دوسری بات ایک اور تیسری تھی کہ غور سے سنتے تھے کہ اس میں یہ باتیں سمجھنا چاہتے تھے، کہاں ہم نقص نکالیں، کہاں ہم اعتراض کریں. اس لیے قرآن پاک کیوں غور سے سنا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو سمجھیں، تفکر کریں، اس پہ عمل کریں. لیکن ان میں سے ایسے لوگ تھے جو بڑے غور سے سنتے تھے لیکن آپ کی بات کو، قرآن کو، کیوں؟ تاکہ اس میں ہم پھر نقص نکالنے بیٹھ گئے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، بات دلوں تک نہیں اترتی کیونکہ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو نقص نکالنے کے لیے غور سے باتیں سن رہے ہیں. عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھیں ہو اس قرآن کی بات کو. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیا ہے تاکہ اس بات کو وہ سمجھ ہی نہ سکیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور جب بھی وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تو وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے یہ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. ارے یہ تو ایک پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں. وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگوں کو روکتے ہیں اس سے، یعنی خود تو ماننا نہیں چاہتے لیکن یہ ایسے لوگ ہیں ینہون عنہ، اس سے روکتے ہیں، اس قرآن کی بات سے لوگوں کو، وینأون عنہ، اور خود رکتے ہیں اس قرآن کی باتوں سے. یہ وہ لوگ ہیں
یہلکون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ باتیں جو کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس حرکت سے وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اپنے نفسوں کے خلاف ہیں، یہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، ہر بات اپنے خلاف کر رہے ہیں یہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھو ان لوگوں کو، جی سارے نافرمان ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اِذْ وُقِفُوا جب وہ کھڑے ہوں گے عَلَى النَّارِ آگ پر، یعنی جب آگ جہنم کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے، پہنچائے جائیں گے جھونکنے کے لیے، فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے کم بختی ہماری، کیا کیا ہم نے جو اب جہنم میں ہم جھونکے جا رہے ہیں، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا کہیں گے وہ، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نُرَدُّ ہمیں واپس کر دیا جائے، کہاں، دنیا میں، وَلَا نُكَذِّبُ پھر ہم نہیں جھٹلائیں گے، بِآيَاتِ رَبِّنَا اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم مومن ہو جائیں گے۔ اب جہنم میں نہ جھونکو اللہ، اے فرشتوں نہ ڈالو ہمیں، دنیا میں واپس بھیج دو، اب ہم آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں ہم واپس بھیجیں گے یہ پھر یہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت خراب ہے، یہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں برائی اتنی گھس چکی ہے کہ یہ حق کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہم مومن ہو جائیں گے۔ بل بدا لہم، یہ سب باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، بل بدا لہم ان کے سامنے کھل گئی ہیں باتیں، کون سی، ما کانوا یخفون من قبل جو ان سے پہلے ان سے چھپی ہوئی تھیں۔ کیا کھل گئی ہیں؟ جہنم، قیامت، اللہ کے احکامات، یہ سب چیزیں چھپی ہوئی تھی نا، انہوں نے دیکھی نہیں تھی، بتایا جاتا تھا لیکن چھپی ہوئی تھی۔ دیکھیے ہم بھی، ہمارے سامنے کوئی چیز ثابت نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ سب ہے، انہیں یقین نہیں تھا، ہر بات ان کے سامنے چھپی تھی۔ اب وہ باتیں کھل بدا لہم، اب تو ظاہر ہو گئی نا، جہنم آ گئی، حساب کتاب ہو گیا، پکڑے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، تو جو باتیں ان سے چھپی ہوئی تھی وہ اب ان کے سامنے ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو وَلَوْ رُدُّوا اگر پلٹائے گئے یہ لعادو، تو یہ سب یہی کریں گے، بما نہو جس سے، بما نہو انہو جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ تو اب دنیا میں یہاں تو کھل گئے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جہنم سے اگر نکال دیے گئے اور واپس بھیج دیے گئے تو پھر ہر چیز چھپ جائے گی ان کی نظروں سے، تو یہ وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کیونکہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا اور آج یہ کہتے ہیں دنیا میں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور نہ اب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں دنیا میں کہ بس جو کچھ ہے نا، قالوا ان ہی الا حیات الدنیا، یعنی یہی ہے صرف دنیا کی زندگی، جو ہے کھاؤ پیو عیش کرو، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں، قیامت کوئی نہیں آئے گی جس سے مسلمان ڈراتے ہیں، دنیا صرف یہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور کاش دیکھو تم ان لوگوں کو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہی آخرت کا ذکر بتایا جا رہا ہے، تو اس وقت کیا کہیں گے، اوپر بھی یہی تھا جب جہنم کے سامنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جب رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے کیا کہیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا، قالا پوچھا جائے گا، کہا جائے گا ان سے، الیس ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے جس کو دنیا میں تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ حق نہیں ہے،
قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اے ہمارے رب یہ سب ہے، سچ ہے یہ. یعنی آج آخرت میں یہ سب کہیں گے ہاں اللہ یہ سب اب سچ ہے، دنیا میں نہیں کہتے تھے، یہاں اب سچ ہے جو سامنے آ رہا ہے. قالا، پھر ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو اب چکھو اس کا عذاب جو دنیا میں تم جس کو جھٹلاتے تھے، آج اسی میں تم ڈالے جاؤ گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور اسی طرح خسارے میں ڈالے گئے وہ لوگ جو انہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. کب جھٹلایا؟ آج. یعنی قد خسر الذین، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ. کون لوگ؟ کذبوا بلقاء اللہ، آج جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو قیامت میں وہ خسارے میں پڑ جائیں گے. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، اور جب آئے گی ان کے پاس اچانک گھڑی، بغتۃ اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس میں جو ہم نے کمی کی تھی دین میں، اس پہ آئے ہمارے لیے افسوس. وہم یحملون، اور وہ وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم اپنے گناہوں کا، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر. یعنی جتنے گناہ ہیں وہ ظاہر ہے اوپر ہی تو لدے ہوں گے نا. یہ ظہورہم مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کا بوجھ جھڑے گا نہیں، پوری طرح ان پر لدا ہوا ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو سب کر رہے ہیں تو اس وجہ سے. اور کیا کہیں گے؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہم نے کمی کی تھی اس دین میں، اللہ کے احکامات میں، اس وجہ سے ہائے افسوس ہم کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوگا ان پہ؟ یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اپنے گناہوں کا بوجھ ان پر لدا ہوگا. یعنی گناہوں کا بوجھ پھٹے گا نہیں نا، پیٹھ پہ لدا ہے، یعنی سمیٹے ہوئے ہیں گناہوں میں ملوث ہیں وہ جو دنیا میں کر کے گئے ہیں. اللہ سن لو، سا بہت برا ہے، ما یذرون وہ بوجھ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، گناہوں کا بوجھ بہت برا ہے ان کے لیے.